اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور جیور سے سجا سنوار دو، فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل امی، میرا یہ پیغام حضرت میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے الگ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے، یعنی روک دے۔ اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائے، اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف وسطہ یعنی قطار باندھے کھڑے ہو جائے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آسمانوں پر حکم ربی ہوا، اے جبرائیل امین، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ایسی سواری کو چنا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، کسی نے وہ سواری دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام ہے براق۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر فرقہ افراد ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و سرور کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملاتی جا رہی ہے، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب یعنی آدھی رات گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کے بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محب خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے، یعنی دل جاگ رہا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا جائے تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل قبل قدمائے جبریل، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبریل آمین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ٹھنڈے ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، یعنی جاگ جاتے ہیں، اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پرمانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق یعنی آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری بزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج النبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد یعنی کھولنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا یعنی بھر گیا۔ اس قلب کو
सीनाए अक़दस में उसी जगह रख दिया गया। बुखारी शरीफ में जिल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात दर्ज है कि मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्बे मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीनाए मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेआइब है और इसमें 2 आंखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। ये फतहुल बारी की रिवायत है, जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 610 पर। सीनाए अक़दस के चाक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्बे अतहर में एक ऐसी कुव्वते कुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ ले जाने में, आलम सवाबात का मुशाहिदा करने में, बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर इमामा बांधा गया। अल्लामा काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब मेराज में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया, वो अमामा मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका उसकी ताजीम और तकरीम के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, जमुर्त की नालैन मुबारक को पाँव में ज़ेबतन फरमाया, याकूत का कमर बांधा। ये भी मिराजुन नबुवत सफ़ा नंबर 606 पर यह बात दर्ज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, सीना सुर्ख याकूत की मानिंद चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली कौनती थी, टांगे सब्ज जुमुर्द, दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी, बैश्ती ज़ैन उस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रुकाब आगे जा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकाब थाम ली, हजरत मिकाइल ने लगाम पकड़ ली, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। हजरत इमाम काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फिजा फरिश्तों की दुरूदो सलाम के सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, रसूलों के सरदार, खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूदो सलाम की गूंज में सफर मेराज का आगाज फरमाते हैं। और इस वाक़ये को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, वो ज़ात हर नफ्स, हर कमजोरी से पाक है, जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवाह को हमने बाबरकत बना दिया है, ताकि हम उस बंदे कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं। सूरतुल बनी इसराइल की ये आयत का तर्जुमा भी बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकां से ला मकां तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात पहाड़ियों, रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्जो शादाब वादियों, पुरखतर वीरानों पर से सफर करती हुई वादी बतहा में पहुंचती है, जहां खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर यहाँ उतरकर 2 रकात नफिल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत गाह मदीना तैयबा है। नफिल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है, ऊंची सी मिट्टी का पहाड़ी, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र अनवर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और फिर देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस भी आ गया, जहां कुदसियों फरिश्तों का बड़ा मजमा सलामी के लिए मौजूद है।
حور و غلمہ خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 کماویش انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک یعنی آسمان تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ ستارے اب مدھم ہو گئے ہیں۔ قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ فرشتے اور انبیاء اکرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں، ادب سے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر سے گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کی جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازے انہیں کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا مرحبا کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے بھی جواب میں کہا مرحبا، اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ پھر انہوں نے بھی آپ کے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کی۔ انہوں نے بھی جواب میں کہا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور اس کے بعد ساتویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے بھی کہا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے کلوم کی انتہا ہے، یعنی مخلوق کی پہنچ بس وہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت فرما۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا
تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی، یعنی اللہ کے نور سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی پہنچ کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائے اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل امی، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پلسرات پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پلسرات سے گزر جائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امی کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منزل طے کرتے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات ہے، یعنی پردے ہی پردے ہیں۔ تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر اس جلوائے حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکہ کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں، یعنی ہوش کے عالم میں، خواب میں نہیں بلکہ ہوش میں، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید میں محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر وہ رب العزت اپنے محبوب حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوائے حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کے برابر، یعنی 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، پس اس خاص مقام قرب وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب، یعنی محبوب بندے کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہے۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو ایک دم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلتا جھلتا پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا گیا۔ چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت یعنی گرماہٹ اپنی جگہ قائم رہی۔ حجرہ مبارک کی زنجیریں ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل لمبا سفر طے کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم یعنی دنیا، پوری کائنات اللہ کے حکم پر پھر سے چلنے لگا۔ چاند، سورج اپنی منزلیں کو طے کرنے لگے۔ گرماہٹ، ٹھنڈک اب سب میں بدلاؤ آنے لگا۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی، بے جان ہو گئی تھی، رک گئی تھی، وہ سب دوبارہ حرکت کرنے لگی، یعنی ہلنے جھلنے لگی۔ بستر مبارک کی گرماہٹ اپنے درجات کو طے کرنے لگی۔ حجرہ مبارک کی زنجیریں ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی بدلاؤ آیا اور نہ ہی کسی کو احساس ہوا۔ تمام اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر،
تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے، یعنی مانی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے بھی آ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کے سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، اے ابو بکر، تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، جنت آسمانوں میں، جہنم سمندروں کی تہ میں ہے۔ ہمیں اس واقعے کو اپنی ناقص عقلوں کے ترازو پر تولنے کے بجائے سوچنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کے اہم مقصد کو اگر ہم جان لیں تو ہم یقیناً پہچان پائیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ، اور ہم بچیں گے ان گناہوں سے جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر امت کو بیان فرمایا، خواہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو کفار مکہ نے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور ان کو سمجھ نہ پایا اور انکار کر بیٹھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار دوست نے کہا کہ میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محبوب نے محب کو دیکھا، محب نے محبوب کو دیکھا، اور یہ سفر یوں اختتام پذیر ہوا۔